جی السلام علیکم، ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کا میرا موضوع جو ہے الیکشن میں، آپ کو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن ہو گئے ہیں اور عوام نے جو ہے اپنا مینڈیٹ جو ہے جن جن لوگوں کو دینا تھا ان لوگوں کو دے دیا ہے۔ اب اس وقت الیکشن کے بعد جو ملکی حالات جو ہے وہ بڑے عجیب کی ڈگر پہ آ گئے ہیں۔ کچھ جماعتیں جو ہے وہ جوڑ توڑ کی سر توڑ کوشش کر رہی ہیں تاکہ جو ہے ان کا جو ہے وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی پوسٹوں کے اوپر جو ہے وہ لوگ آئیں، اس کے علاوہ جو ہے ان کو وزارتیں ملیں۔ تو مختلف جماعتیں جو ہیں اس وقت ایک دوسرے کے کان کو اور خاص کر جو ہے آزاد ارکان کو جو ہے وہ لالچ دے رہی ہیں تاکہ جو ہے میکسیمم جو ہے وہ حمایت حاصل کی جا سکے۔ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ فی الوقت جو ہے ابھی مخمصے کی حالت میں ہیں۔ ابھی تک ہمارے سامنے جو ہے الیکشن ہونے کے بعد جو ہے وہ واضح تصویر جو ہے ابھی تک نہیں آ سکی کہ کون سی جماعت جو ہے وہ مرکز کے اندر بنائے گی حکومت، اور کون سی جماعت جو ہے وہ پنجاب کے اندر بنائے گی، اور کون سی جماعت جو ہے وہ بلوچستان میں بنائے گی۔ خیبر پختونخوا کا جہاں تک تعلق ہے وہاں پر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آزاد امیدوار جن کی بیک کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی تھی، اس نے کلین سویپ کیا ہے اور ان کے پاس جو ہے تقریباً 80% سے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ آئی ہیں، اور جو سیٹیں وہ ہار بھی گئے تھے تو وہ سیٹیں بھی 2-3 جو ہے وہ واپس آئی ہیں ان کے پاس، کیونکہ جو لوگ جیتے تھے اصل میں ان کو جتایا گیا تھا، وہ جیتے نہیں تھے، وہ جتایا گیا تھا۔ سیاسی رشوت کے طور پہ جو ہے وہ سیٹیں ان کو دی گئی تھی۔ تو ماشاءاللہ ان لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں جن لوگوں نے اپنی سیٹیں واپس کی ہیں، جس کے اندر حافظ نعیم کراچی کے بھی ہیں، اسی طرح پشاور ہے، اور پنجاب سے بھی ایک سیٹ کی آواز آ رہی ہے۔ تو دیکھیں جن لوگوں کے ضمیر جو ہے وہ زندہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو لوگ اتنی اخلاقی ہمت رکھتے ہیں جیتی ہوئی سیٹ کو جو ہے وہ یہ کہنے پہ جو ہے وہ، اور انہیں پتہ ہے کہ جب وہ سیٹ انہوں نے نہیں جیتی تو انہوں نے اخلاقی جرات کا سامنا کرتے ہوئے جو ہے وہ سسٹم کے خلاف جا کر جو ہے وہ اپنی سیٹ کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کو، یعنی کہ پی ٹی آئی کے رکن جو کہ ایز اے آزاد رکن جو ہے وہ انہوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا تو ان کو سیٹ واپس کی ہے۔ تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا ملک اس دور سے گزر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاستدانوں کو جو ہے اگر وہ سیٹ نہیں جیتے، یقین مانیں تو ہمت کر کے وہ اپنی سیٹ کو واپس کر دیں، کیونکہ اگر دیکھیں میں بتاؤں، اگر ہم ایک کمزور حکومت بنائیں گے، یہ حکومت جو ہے 1 سال 1.5 سال یا 2 سال، جس طرح فیصل واڈا صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے ان کے بارے میں، ٹی وی کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا کہ بھی یہ جس طرح کا مختلف جماعتیں جو ہے کوشش کر رہی ہیں حکومت بنانے کی، ان کی حکومت جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا جی سال، زیادہ سے زیادہ 1.5 سال۔ تو پھر ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ایکچوئل سیٹیں جیتی ہیں، اگر ان کو بھرپور جو ہے وہ مینڈیٹ دے دیا جائے اور وہ جو ہے آ کے بھرپور طور پہ جو ہے حکومت کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس سیاسی بحران سے نکل سکتا ہے۔ دیکھیے اس وقت مین مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان کو تقریباً 30 ارب ڈالر کی قسط ادا کرنی ہے۔ اگر ایک کمزور حکومت ہوگی تو کوئی بھی باہر کا مالیاتی ادارہ یا کوئی بھی باہر کی حکومت جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر اعتبار نہیں کرے گی، اور پھر یہ ہوگا کہ اس طرح جو ہے ملک جو ہے وہ بینکرپٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں میرے خیال میں جو ہے وہ عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور پارٹی جس کو عوام نے واقعی بھرپور مینڈیٹ دیا ہے اس کو جو ہے وہ حکومت بنانے کی جو ہے وہ آفر کر دینی چاہیے۔ ملک کے اندر جو ہے کافی ساری جماعتوں نے جو ہے وہ ان کے ورکرز نے جو ہے جن کے پاس فارم 45 ہیں، اور آپ کو پتہ ہے فارم 45 جو ہے یہ ایک ریکمینڈڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ فارم ہے، جس کے اندر جو ہے ہر پولنگ بوتھ کے اوپر جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ کے سامنے جو ہے ووٹوں کی گنتی کی جاتی ہے، اور اینڈ کے اوپر ایک فارم ایشو کیا جاتا ہے جس کے اوپر ہر جماعت کا جو ہے وہ جو انہوں نے اس پولنگ بوتھ کے اوپر ووٹ لیے ہوتے ہیں اس کو باقاعدہ مینشن کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اتنے لیے، جماعت اسلامی نے اتنے لیے، لیکن ایک مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی نے اتنے ووٹ لیے، اور اینڈ کے اوپر جو ہے وہ پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ سگنیچر کر کے جو ہے وہ اس کی کاپیاں جو ہے تمام پولنگ ایجنٹوں کو دیتا ہے۔ تو جب یہ ایک اتنی اتھینٹیکیٹڈ دستاویز ہے جس کو جو ہے وہ عدالت بھی جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتی، تو ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہی ہے کہ فی الحال عدالت نے جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ نامنظور کی ہے۔ جن لوگوں نے عدالت جا کے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا تو ان کی درخواست کو ریجیکٹ کیا ہے، اور ان کو یہ کہہ کے واپس کیا گیا ہے کہ آپ اپنا کیس جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کے اندر لے کے جائیں۔
تو یہاں پر میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا آپ جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے یہ ہجانی کیفیت جو اس وقت ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے فارم 45 کے تحت جو ہے کسی پریشر میں آئے بغیر جو ہے آپ جو ہے وہ فیصلہ کریں اور اس ملک کو جو ہے اس دلدل سے نکالیں اور ایک مضبوط گورنمنٹ جو بن رہی ہے اس کو مضبوط گورنمنٹ کو بننے دیں، نہیں تو مسئلے مسائل جو ہے پاکستان کے جو ہے وہ اسی طرح رہیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے مسائل جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں۔ باقی جس جماعت نے جو ہے وہ عوام کا مینڈیٹ لیا ہے تو میری یہی ریکویسٹ ہے تمام پاکستان کی عدالتوں سے، تمام خاص کر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ اس کو مینڈیٹ دے دے۔ دیکھیں میں ایک عام شہری ہوں، ایک عام پاکستانی ہوں، یہ چیز ہے، اور ہر پاکستانی شہری کی آواز ہوں، تو آپ ملک سے ہی اس ہجانی کیفیت کو ختم کریں، انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ دیکھیں ہر پاکستانی جو ملک کے اندر رہتا ہے، یہ ملک سے باہر رہتا ہے، وہ اس وقت یہی چاہتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے اور ہمارے ملک جو ہے ایک بہترین ڈائریکشن کے اندر جو ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ آ جائے، جو ہماری سیاست کی ٹرین ہے وہ پٹری کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ واپس آ جائے، اور یہ جو ملک کے اندر جو ہے تقریباً گزشتہ 2-2.5 سال سے عجیب سی کیفیت ہے، اس کو اس ملک کو جو ہے اس کیفیت سے جو ہے ہم نے لازمی نکالنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ریکویسٹ آپ لوگوں نے سن لی ہوگی۔ باقی ہمارا چینل جو ہے آل پاکستان وائس جو ہے، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ تمام پاکستانیوں کی آواز ہے، تو میری گزارش تمام پاکستانیوں سے جو ہمارے چینل دیکھنے والوں سے ہے کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو شیئر کریں، اور ہماری جو ہے وہ ایک پالیسی یہی ہے کہ ہم پاکستان کی آواز بنیں گے، لیکن جو ہے ہم کسی محکمے کے اوپر، کس ادارے کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن ایک ریکویسٹ بہرحال ضرور کرتے ہیں ہم اپنے ویڈیوز کے اندر کہ ہر ادارہ جو ہے وہ خدارہ اپنا جو ہے وہ آئینی کردار ادا کرے، تبھی یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ تو ہمارے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دیکھیں، سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن جو ہے وہ ہماری طاقت ہے۔ جتنے ہمارے سبسکرائبر زیادہ ہوں گے ہم اتنی ہی مؤثر آواز بن کے جو ہے وہ ابھریں گے۔ باقی ہماری نہ تو کسی سیاسی پارٹی، دیکھیں جو میڈیا پرسن ہوتے ہیں ان کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، وہ کسی جماعت کی جو ہے وہ مخالفت یا طرفداری نہیں کرتے، جو صحیح یعنی کہ میڈیا پرسن ہوتے ہیں۔ ہماری جو ہے وہ اس قسم کی ہی پالیسی ہے کہ ہم تمام جماعتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تمام جماعتوں کے بارے میں جو ہے ان کی پالیسیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور میری یہ ریکویسٹ ہے اداروں سے بھی کہ جو بھی ہماری ویڈیوز ہو، کیونکہ ہم اداروں کو، ہمارے ملکی اداروں کو جو ہے غیر ملکی اداروں سے کمپیئر کرتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گا، اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اپنا خوب خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔